بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ چار دیواری میری تخلیق تھی۔ نہ جانے کتنے برسوں بعد میں نے اس قسم کی مشقت میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا، اور یہ سچ تھا کہ میں نے اس کام کو مصیبت یا بیگار سمجھ کر نہیں بھگتایا تھا۔ میں اس سے لطف اندوز ہوا تھا۔ دیکھنے والے کے لیے وہ ایک معمولی سی کچی چار دیواری تھی، اور کسی معمار یا کاریگر کو شاید اس میں ہزاروں نقص نظر آتے، لیکن میری نظر میں وہ بہت خوبصورت تھی۔ بدصورت دل و دماغ رکھنے والے اور انسانی احساسات سے محروم ان لوگوں نے ذرا سی دیر میں اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ بہتر ہی تھا کہ میرے ہاتھ اس وقت کوئی گن نہیں تھی، ورنہ ان میں سے جتنے لوگ اس وقت مجھے نظر آ رہے تھے، کم از کم ان سب کو تو میں ضرور ڈھیر کر چکا ہوتا۔ میرے غم و غصے کا یہ عالم تھا کہ میرے لیے منڈیر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھنا ناممکن ہوا جا رہا تھا۔ شاید قدرت مجھے بے جا خون ریزی سے باز رکھنا چاہتی تھی، اس لیے کسی ذریعے سے میرے ہاتھ میں گن نہیں آئی تھی۔ چھپر ریستوران کا معمولی سا دروازہ ساز و سامان اور اشیاء خورد و نوش کا تھوڑا سا ذخیرہ کچھ تو دیواریں گرنے سے تباہ ہو چکا تھا۔ رہی سہی چیزیں چھپر کو آگ لگنے سے برباد ہونے لگیں۔ سب لوگ اب چھپر ریستوران سے کچھ دور ہٹ گئے تھے۔ اب دلبر خان ان دکانداروں کی طرف متوجہ ہوا جو اس سے فیصلہ کن مذاکرات کرنے آئے تھے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ اگر وہ دلبر خان کے نرگے میں نہ ہوتے تو کب کے وہاں سے فرار ہو چکے ہوتے۔ ان کی سٹی گم تھی۔ دلبر خان غضبناک نظروں سے ان کا سب کا جائزہ لیتے ہوئے گرجا، کیوں رے تم سب ادھر کس کے لیے جمع ہوئے ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ غلام حسین جو کچھ دیر پہلے تک ان سب کا قائد نظر آ رہا تھا، اب سب سے پیچھے دبکا ہوا تھا۔ باقی لوگوں کا حال تو تھا ہی خراب۔ اس وقت نیلی شلوار قمیض والا ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر شخص بدقسمتی سے دلبر خان کے عین سامنے کھڑا تھا۔ دلبر خان نے اسے ہی گریبان سے پکڑ لیا۔ گریبان بری طرح مٹھی میں جکڑے ہوئے اس نے اس بیچارے کو دو تین ایسے جھٹکے دیے کہ اس کی آنکھیں باہر آنے لگیں۔ اڑے بتا، میں کیا پوچھ رہا ہوں، تم لوگ ادھر کس لیے جمع ہو؟ جلسہ کر رہے تھے، ادھر سکیم بنا رہے تھے دلبر خان کے خلاف۔ ظاہر تھا دلبر خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیک وقت اتنی تعداد میں ان لوگوں کے وہاں جمع ہونے کا مقصد کیا تھا۔ یقیناً کوئی کھچڑی پک رہی تھی، لیکن دلبر خان اور اس کے آدمیوں کے آتے ہی وہ کھچڑی جس طرح دانا دانا ہو گئی تھی، اس پر مجھے حیرت بھی تھی اور افسوس بھی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ذہنوں پر صدیوں سے جمع ہوا خوف آسانی سے نہیں پگھلتا۔ وہ اگر اپنے ارادے پر عمل کرتے ہوئے دلبر خان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو جاتے اور دل کی بات کہہ گزرتے، تب بھی شاید انہیں اتنی ہی مار کھانا پڑتی جتنی اس وقت ان کے مقدر میں نظر آ رہی تھی۔ اس صورت میں کم از کم ان کے دل کا غبار تو نکل جاتا، اور شاید دلبر خان کے دل میں بھی خوف کا بیج بیٹھ جاتا کہ اس کے خلاف بھی بغاوت ہو سکتی ہے۔ لوگ اس کے جبر اور زیادتیوں سے تنگ آ کر اس کے سامنے بھی تان کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نیلی شلوار قمیض والا خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، سائیں ہم تو یہاں چائے پینے کے لیے آئے تھے، صرف چائے پینے۔ پیر و مرشد کی قسم، ہم نے تو آپ کے خلاف ایک بات بھی نہیں کی۔ ہم آپ کے خلاف بھلا کیوں بات کریں گے؟ آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں۔ چائے پینے آئے تھے، دلبر خان نے احتجاجیہ لہجے میں دہرایا، اور ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا۔ وہ ایک ہی تھپڑ میں بری طرح چیخنے، معافیاں مانگنے اور دلبر خان کے پیروں میں گرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس مقصد میں اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ دلبر خان نے لات مار کر اسے فٹ بال کی طرح ہوا میں اچھال دیا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ دلبر خان ایک طاقتور شخص تھا، لیکن ایسے لوگوں کی طاقت نے مجھے کبھی معروف یا متاثر نہیں کیا تھا جو اپنے سے کہیں کمزور، بے بس اور مجبور لوگوں کو مارتے تھے اور مارتے ہی چلے جاتے تھے۔ طاقتور انسان تب ہی اچھے اور متاثر کن لگتے ہیں جب وہ بہادر بھی ہوں، اور یہ کوئی بہادری نہیں کہ انسان کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مارنا شروع کر دے یا
ایسے لوگوں پر مشق ستم کرنے لگے جن کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ نیلی شلوار قمیض والا فٹ بال کی طرح ہوا میں اچھلا، لیکن دلبر خان نے اس کا گریبان نہیں چھوڑا۔ جو ہی اس کے پاؤں دوبارہ زمین پر ٹکے، دلبر خان نے اس کے پیٹ پر ایک اور زوردار لات رسید کی اور ساتھ ہی اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ وہ اچھل کر دور جا کر گرا، اس کا سر ایک بینچ سے ٹکرایا، وہ زمین پر گرا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور ہونٹ نیم با رہ گئے۔ میرے خیال میں وہ دماغی چوٹ سے فوری طور پر مر گیا تھا، لیکن شاید کسی کے لیے بھی یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ کسی نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ دلبر خان نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ 3-4 آدمی ان مسکین سے دکانداروں پر پل پڑے۔ وہ انہیں گھونسوں، لاتوں، تھپڑوں اور گنوں کے دستوں سے نہایت بے رحمی سے مار رہے تھے۔ وہ 8-10 آدمی 3-4 آدمیوں کے ہاتھوں بری طرح پٹ رہے تھے۔ کسی کو ایک طرف سے گھونسا پڑتا، وہ دوسری طرف جا کر گرنے لگتا، لیکن فوراً ہی ادھر سے ایک لات پڑتی۔ ابھی وہ تکلیف سے دوہرا ہی ہوتا کہ کمر پر کسی کی گن کا دستہ پڑتا۔ وہ ایک عجیب تکلیف دہ نظارہ تھا۔ میرے دل کو جیسے کوئی مسلسل مٹھی میں مسل رہا تھا۔ انسانوں اور انسانیت کی ایسی تذلیل اور اذیت رسانی کے ایسے مناظر میری رگوں میں آتش فشاں دہکا دیا کرتے تھے۔ چند ہی لمحوں میں مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ میرے جسم میں گویا چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ مجھے خود اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ پاؤں آگ کی طرح دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ باقی بندوق بردار اب بھی سب لوگوں کے گرد حصار باندھے کھڑے تھے۔ ان میں سے بعض گویا اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور بعض کے چہرے بالکل سپاٹ تھے، تاہم وہ سب کے سب اب بھی ارد گرد نظر رکھے ہوئے تھے۔ کلاشن کوفیں سنبھالے وہ پہلے ہی کی طرح مستعد کھڑے تھے کہ کوئی اس تماشے میں مداخلت کرنے کے لیے آئے تو وہ اسے بھون کر رکھ دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بستی کی سمت جو بھی دوسرے کچے پکے سے مکان آس پاس موجود تھے، ان کی چھتوں پر بھی منڈیروں کے عقب میں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور دبکے ہوئے تھے، لیکن کسی کو منڈیر پر سے سر اونچا کرنے کی بھی جرت نہیں تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ دینوں ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جن کی پٹائی ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی حالت پہلے ہی بہت خراب تھی اور وہ ایک طرف کو لڑکا ہوا تھا اور دلبر خان کے درندوں نے اس پر رحم کھا لیا تھا، یا پھر شاید اس لیے کہ پٹائی کرنے والوں میں محبت علی اور مسکین علی شامل نہیں تھے۔ وہ دونوں اگر پٹائی کرنے والوں میں شامل ہوتے تو شاید اب بھی دینوں کی حالت پر ترس نہ کھاتے اور میرے حصے کا غصہ اسی پر نکالتے۔ پٹائی کرنے والوں میں شاید وہ اس لیے شامل نہیں ہوئے تھے کہ ان کی اپنی حالت ابھی تک کچھ زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس کلاشن کوفیں سنبھالے کھڑے تھے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح گرد و پیش پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ چند ہی منٹ میں سب کے سب دکاندار ڈھیر ہو گئے۔ ان میں سے بعض ایک دوسرے پر گر پڑے تھے۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ مار کھانے کے دوران انہوں نے بہت فریادیں کی تھیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگی تھی، لیکن کسی نے ان کی آوازوں پر کان نہیں دھرا تھا۔ اب ان میں سے بعض خون میں اور بعض اپنی ہی گندگی میں لتھڑے پڑے تھے۔ سب کے سب بے حال تھے۔ دلبر خان کے آدمیوں نے گویا بادل نخواستہ ہاتھ روک لیے۔ انہیں شاید اس کام میں بڑا لطف آ رہا تھا۔ دلبر خان مونچھ کو بل دیتے ہوئے گنجیلی سی آواز میں بولا، چائے پینے آئے تھے نا تم لوگ؟ چائے تو میں نے تم لوگوں کو پلوا دی ہے، اب بولو تو کیک بھی کھلاؤں؟ میرے خیال میں ابھی تم لوگوں کو اور خاطر تواضع کی ضرورت ہے۔ زمین پر گرے ہوئے افراد میں سے 2-3 نے ہاتھ جوڑ دیے اور دھیمی آواز میں کچھ کہا جو میں سن نہیں سکا۔ غالباً معافیاں ہی مانگ رہے ہوں گے۔ دلبر خان بدستور مونچھ کو بل دیتے ہوئے اونچی اور باروب آواز میں بولا، اڑے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں کوئی ایسا چیریا نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم لوگ یہاں میرے خلاف اسکیم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، بتا دینے سے انکار کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ باہر کا کوئی آدمی آ کر ذرا مسکین علی اور محبت علی کو چوٹ دے گیا تو تم نے سمجھ لیا کہ دلبر خان کا تختہ الٹ گیا۔ دلبر خان ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا
دلبر خان سے تو دوسری کیٹیوں والے بھی کانپتے ہیں، تم کیا چیز ہو؟ زمین پر گرا ہوا ایک شخص ابھی تک ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ دلبر خان اس کے ہاتھوں پر ہلکی سی ٹھوکر رسید کرتے ہوئے یکدم گرج کر بولا، اڑے تم لوگ جس کو بتا کہتے ہو خبیثو، وہ کوئی میری جیب میں تو نہیں چلا جاتا، یہ سب روپیہ تمہاری بلائی کے لیے تمہارے ہی کاموں پر خرچ ہوتا ہے۔ الو کے پٹھو، تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کیٹی کا انتظام چلاتے ہیں، تم لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تمہارے کاروباروں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کاموں پر خرچہ تو ہوتا ہے نا۔ اس کے یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی ستم ظریفانہ تھے۔ لوگوں کی وہ جیسی دیکھ بھال کرتے تھے وہ زمین پر گرے ہوئے لوگوں کی حالت سے ظاہر تھا، اور لوگوں کے کاروبار کی وہ جیسی حفاظت کرتے تھے اس کا اندازہ دینوں کے چھپر ریستوران سے بے آسانی لگایا جا سکتا تھا، جس سے ابھی تک شعلے اور دھواں بلند ہو رہا تھا۔ دلبر خان کسی غضبناک سانڈ کی طرح زمین پر پاؤں پٹک کر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اڑے حرام زادو، اگر ادھر تھانہ کچہری ہوتی، سرکاری دفتر ہوتے، محصول چنگی ہوتی، پھر بھی تو تم لوگ طرح طرح کے ٹیکس دیتے، تم لوگوں سے ہی پیسہ لے کر گورنمنٹ تمہارا انتظام چلاتی ہے۔ اب گورنمنٹ کے بجائے ہم یہاں کا انتظام چلاتے ہیں، ہم یہاں کا ہر کام کرتے ہیں، ہم تمہارے اپنے لوگ ہیں، تو ہم کو پیسہ دیتے ہوئے تم لوگوں کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، یاد رکھو سائیں مراد نے مجھے اس علاقے کا حاکم بنایا ہے، میں صرف کمدار نہیں ہوں، میں ان کا خاص آدمی ہوں، انہوں نے مجھے ہر طرح کا اختیار دیا ہے، مجھے اس علاقے کا انتظام چلانا ہے اور میں کام کرنا بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں جس طرح بہتر سمجھوں گا اپنا کام کروں گا۔ جو کوئی زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرے گا، میری پیٹھ پیچھے پیشکشیں کرے گا، لوگوں کو بھڑکائے گا، میرا حکم ماننے سے انکار کرے گا، اس کا حشر اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا۔ اس نے زمین پر پڑے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ معلوم نہیں وہ اپنی تقریر کسے سنا رہا تھا، کیونکہ وہاں سامعین تو موجود نہیں تھے، وہی لوگ اس کی بات سننے والے تھے جو مار کھا کھا کر پہلے ہی عبرت پکڑ چکے تھے، اور جن میں بغاوت کی لہر ان لوگوں کی آمد کے ساتھ ہی دم توڑ چکی تھی۔ لیکن دلبر خان کو شاید اندازہ تھا کہ آس پاس کے مکانوں میں بھی اس کی آواز جا رہی تھی، اور اگر ان میں چند افراد بھی موجود تھے تب بھی اس کا پیغام محبت پوری بستی میں پہنچ جائے گا۔ وہ ایک چھوٹی سی راجدھانی کا چھوٹا سا فرعون تھا، اسے اپنے فرمان ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچانے کے لیے اخباروں میں اشتہارات یا خبریں چھپوانے اور ٹی وی پر اعلانات یا مذاکرے نشر کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے چھوٹے اور بڑے مختلف درجوں اور مختلف رتبوں کے فرعون میری سرزمین پر بکھرے پڑے تھے۔ میں کس کس سے لڑ سکتا تھا، کس کس پتھر سے سر پھوڑ سکتا تھا، میرا غیظ و غضب فضول تھا، میرا غصہ بیکار تھا۔ یہ ایک مجبور آدمی کا غیظ و غضب ایک بے بس آدمی کا غصہ تھا۔ یہ باتیں اس سے پہلے بھی زندگی میں ایسے ہی کئی موقعوں پر میں نے سوچی تھیں، اپنے آپ کو بارہا سمجھایا تھا، لیکن کھوپڑی میں نہ جانے کون سی ایسی رگ تھی جو ہر بار بری طرح پھڑکنے لگتی تھی، قابو میں نہیں آتی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی اضافی روح تھی جو میرے اندر گھسی ہوئی تھی اور میرے قابو میں نہیں آتی تھی، مجھے مجبور کرتی تھی کہ ایسے فرعونوں سے جا ٹکراؤ، خواہ انجام کچھ بھی ہو۔ یہ روح مجھے تسلیاں دیتی تھی کہ اس راہ میں اگر میں فنا بھی ہو جاؤں تو پرواہ نہیں، اس میں بھی میری بقا ہے، اور اگر سبھی نے عقل کی پیروی کرتے ہوئے صرف اپنے لیے عافیت کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو بنی نوع انسان کی بقا ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ پھر عقل کی پیروی کرنے والوں کو بھی کہیں عافیت کا راستہ نہیں ملے گا۔ میں اس روح کی سرگوشیاں سننے سے بعد رہنے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن نہیں رہ پاتا تھا۔ اس کی سرگوشیاں مسلسل سنائی دینے والی بازگشت بن جاتی تھیں۔ شاید پیدائشی طور پر ہی میرے ذہن کی ساخت میں کوئی نقص تھا، کوئی پرزہ غلط لگ گیا تھا۔ میں اس طرح نہیں سوچ سکتا تھا جس طرح معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں سوچنے کا رواج تھا۔ یہ میرا مینوفیکچرنگ فالٹ تھا، اسے دور کرنا میرے اپنے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے دونوں ہاتھ چھت پر پڑی پتھر کی ایک چھوٹی سی سل پر جمے ہوئے تھے، اور کچھ ایسی سختی سے جم چکے تھے کہ میں سوچ رہا تھا شاید انہیں وہاں سے ہٹانا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ان کی
حالت ان آہنی شکنجوں کی سی تھی جو کسی چیز کو اپنی انتہائی مضبوط گرفت میں لیے وہیں زنگ آلود ہو گئے تھے، کسی نے انہیں کھولا نہیں تھا اور اب وہ جام ہو چکے تھے۔ شاید لاشعوری طور پر میری کوشش یہ تھی کہ پتھر کی وہ سل میری گرفت میں ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں انسانوں کی سنگ دلی کا بدلہ پتھر کے اس ٹکڑے سے لینا چاہتا تھا جو شاید انسانوں کی صفاقی کے مظاہرے دیکھ کر شرمندہ تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میرے اندر غیظ و غضب کے جو شعلے رقصاں تھے وہ ویسے ہی مجھے راکھ بنانے پر تلے ہوئے تھے، لیکن اسی لمحے ان شعلوں کو ہوا دینے کا بھی سامان ہو گیا۔ میں اپنی کن پٹیوں کی سنسناہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ زہر میں بجھی ایک آواز کا تیر میری سماعت میں آن پیوست ہوا۔ اب تو ٹھنڈ پڑ گئی، تمہارے دل میں سب کچھ تباہ کرا دیا، سب کو ادمرا کروا دیا، سب کو اچھی طرح ذلیل کروا دیا، اب خوش ہو۔ وہ ایک نسوانی آواز تھی۔ میں اس آواز میں پہلا لفظ سنتے ہی بجلی کی سی تیزی سے گھوما تھا اور باقی الفاظ میں نے بولنے والی کی صورت دیکھتے ہوئے سنے تھے۔ وہ ایک دبلی پتلی اور لمبی سی سانولی سی لڑکی تھی۔ بعض سانولی لڑکیوں کی آنکھیں نہ جانے کیوں غضب کی ہوتی ہیں، وہ انہی میں سے ایک تھی۔ بلکہ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ اس کے چہرے پر آنکھوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، لیکن وہ آنکھیں ان گنت سجیلے نقوش پر باری تھیں۔ وہ سندھی کڑھائی والی لمبی سی جامنی قمیض اور پیلے رنگ کی پرانی سی شلوار میں تھی۔ قمیض کے گلے پر چھوٹے چھوٹے شیشے چمک رہے تھے۔ اس کا کئی رنگوں کا سوتی دوپٹہ ڈھلک کر اس کے گلے میں آیا ہوا تھا اور سیاہ ریشمی زلفیں پریشان تھیں۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں اور ایک رخسار پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حلیہ اور شخصیت تو یہی بتاتی تھی کہ وہ ایک سیدھی سادی ان پڑھ سی دیہاتی لڑکی ہے، لیکن اس کی آنکھیں ایک بے پناہ ذہین لڑکی کی آنکھیں تھیں۔ بہت سی پڑھی لکھی لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی ذہانت کی وہ چمک نہیں ہوتی جو ان جادوگر آنکھوں میں تھی، لیکن ان آنکھوں نے اس کا ایک نقصان بھی کیا تھا۔ اس کی عمر غالباً 20-22 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ان دانشور آنکھوں نے اس کی عمر بڑھا دی تھی۔ دیکھنے والے کو یہ بولتی آنکھیں گویا سب سے پہلے یہی بتانے کی کوشش کرتی تھیں کہ اس کم عمر وجود میں ایک نہایت کہنہ عمر رسیدہ روح مقید ہے۔ اس کی آنکھوں کے بعد جو چیز مجھے قدرے عجیب لگی وہ یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی جس کا پھل پتلا اور چمکیلا تھا، گویا ابھی ابھی کسی کارخانے سے پالش ہو کر نکلا ہو۔ دستہ لمبی اور پتلی لاٹھی کی طرح تھا جس پر سرخ اور سیاہ رنگ چمک رہا تھا، وہی رنگ جو بعض علاقوں میں پرانے وقتوں سے چارپائیوں اور پیڑھیوں وغیرہ کے پایوں پر کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ہلکی پھلکی خوبصورت کلہاڑی تھی، لکڑیاں کاٹنے کو یقیناً نہیں تھی۔ کلاشنکوف کے سلاب نے جب تک سندھ کو لپیٹ میں نہیں لیا تھا، زیادہ تر لڑائیاں ایسی ہی کلہاڑیوں سے لڑی جاتی تھیں۔ معلوم نہیں کب وہ لڑکی بے آواز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر میرے عقب میں آن پہنچی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس خیال سے میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی کہ وہ چاہتی تو اس کلہاڑی سے میری کھوپڑی کو 2 حصوں میں تقسیم بھی کر سکتی تھی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ مجھے اس کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، لیکن پھر ان موٹی موٹی سیاہ اور غیر معمولی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ عقب سے میری کھوپڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا شاید خیال بھی اس کے دل میں نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف برہمی تھی، نفرت نہیں تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے تیز سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ یہ سوال و جواب کا وقت نہیں ہے، وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اب تم ہی جا کر جو بھی کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ تمام حالات سے واقف تھی، شاید کہیں سے سارا تماشا دیکھتی رہی تھی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، وہ سوال و جواب کا وقت نہیں تھا، پھر بھی میں اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ تمہیں سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ اس بار اس نے بادل نخواستہ میرے سوال کا جواب دے دیا۔ جس دن سے تم آئے تھے اور ہوٹل کی دیواریں بنا رہے تھے، اس دن سے میں تمہیں اسی چھت کی منڈیر کے پیچھے سے اسی طرح چھپ کے دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ جان کر تمہیں تسلی ہو گئی ہے تو اب جاؤ اور ان منحوسوں پر ٹوٹ پڑو۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ کلاشنکوفوں سے مسلح ہیں اور چکنا ہیں۔ میں فلمی ہیرو نہیں ہوں کہ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس نے کلہاڑی میری طرف اچھال دی۔ میں نے کلہاڑی کو کیچ کر لیا اور حیرت سے کہا،
اس سے میں کلاشنکوف کا مقابلہ کروں گا؟ نہیں، مقابلہ تو تم صرف اپنے حوصلے اور مردانگی سے کرو گے، یہ تو میں تمہیں صرف دل کی تسلی کے لیے دے رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم حوصلے مردانگی یا اس کلہاڑی سے اتنے بہت سے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کے پاس کلاشنکوفیں بھی ہیں، اور دلبر خان کی حمایت بھی، سائیں مراد کی تھپکیاں بھی ہیں، اور روپے پیسے کی طاقت بھی، یہ سب اس علاقے کے حاکم ہیں۔ ان کے اشارے پر یہاں سب کچھ ہوتا ہے اور برسوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم یہ کلہاڑی لے کر ان کے سامنے جاؤ گے تو 1 منٹ میں مارے جاؤ گے، اور مجھے تمہاری موت کا دکھ بھی بہت ہوگا۔ اس نے ایک طویل سانس لی جو شاید اس کے دل کی گہرائیوں کو چیرتی ہوئی باہر آئی تھی۔ اس احساس سے نہ جانے کیوں مجھے اپنے رگوں پہ میں لطیف سی سنسنی محسوس ہوئی کہ اسے میری موت کا بہت دکھ ہوگا۔ حالانکہ جب انسان مر ہی گیا تو کسی کو دکھ ہو یا خوشی، مرنے والے کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔